ہم استنبول میں ملٹی لیٹرل فورم کی میٹنگ تھی اور اس وقت بھی اسی طرح ٹینشن بلڈ ہو چکی تھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ سے انگلینڈ کے اپنا راستے پاکستان آ رہے تھے. تو میں نے فارن منسٹر اراغچی صاحب سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ استنبول میں رک جائیں, ہم بیٹھ کے کٹھی بات کر لیں. اب میں آپ کو ڈیپتھ آف بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم نے نہ میڈیا میں دیا ہے, نہ میڈیا میں جانا چاہیے تھا, لیکن اس ہاؤس کی البتہ یہ پروگیٹو ہے کہ ان کو یہ تھوڑی سی تفصیل میں ابھی بھی پوری شاید نہ دوں. تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے رکوایا. وہ لندن سے استنبول آئے. 12 جون کو میری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی اراغچی صاحب فارن منسٹر ایران سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے وہی ان کو تمام چیزیں کنونس کیا کہ آپ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کریں. اور یہ معاملہ جو ہے وہاں نہیں رکا. جولائی میں پاکستان کے پاس پچھلے سال پریزیڈنسی تھی UN کی سیکورٹی کونسل کی, اور ہم نے یہ جو اس وقت کانفلکٹ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ کانفلکٹس, تو اس حوالے سے ہم نے جو ایک تھیم رکھتا ہے جس کے اوپر پریزیڈنسی ہوتی ہے ڈیبیٹ کے لیے, ہم نے رکھا ملٹی لیٹرلزم پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس اکارڈنگ ٹو دی UN چارٹر. تو اس کے ساتھ میں نے ایک دن اس کے اوپر میں نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ چیئر کی, ایک دن پیلسٹین کے اوپر چیئر کی, ایک دن OIC اور UN کو ہم کیسے مزید قریب کر سکتے ہیں, ان کا بانڈ کیسے مضبوط, ایک دو اس پہ چیئر کی. اس کے بعد میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی سیکریٹری روبیو کے ساتھ, اور اس بائی لیٹرل میٹنگ میں نے آئی ٹک اپ ایران کا معاملہ. ایشو کیا تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر ویپنز نہ بنائے. ایران مانا ہوا کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم میڈیٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. 12 دن کی وار ختم ہو چکی تھی اور ان کی رسپانس بھی پازیٹیو تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے چند ہفتوں میں, اگست میں جہاں تک مجھے یاد ہے, صدر ایران کے اور ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں سرکاری دورہ ہوا. اس دورے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, اراغچی صاحب کے ساتھ علیحدہ کی, صدر صاحب کے ساتھ کمبائن کی, اور پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انریچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے, پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے, اور GCPO میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جو کو موومنٹس ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ مانے کہ جی پھر ٹھیک ہے, زیرو کی بجائے وہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سرولنس ہونی چاہیے 2-3 ممالک کی. وہ ایران واز ہیپی ود دیٹ. یہ معاملہ اس کے بعد تھا کہ جی یہ ڈائلاگ کہاں ہوں. ایک پارٹی نے 2 کنٹریز کا نام دیا, عمان اور اسلام آباد. دوسری دو ہی پارٹیز ہیں, US اور ایران. دوسری پارٹی نے دوحہ اور اسلام آباد کا نام دیا. اسلام آباد دونوں میں کامن تھا. They were happy to be engaged even in Islamabad, and we were happy to be host to mediate تاکہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے. اس پہ وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں ابھی. اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹ ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کی, اپنے ڈیفنس جو ان کے کولیگز اور جو ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی, اور ڈپلومیٹک پہ آبویسلی میری ذمہ داری ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے. ہم بھی ساتھ ساتھ تمام ایفرٹس کر رہے تھے. اور میں نے بھی آپ کو جو یہ ود ان 3 days آلموسٹ اراؤنڈ 2 dozen کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان تمام فارن منسٹر صاحبان سے, وہ ساری ایفرٹ یہی ہے. اب وہ ایران ایک ساورن ملک ہے, ہمارا بہت بھائی ہے, دوست ہے, بہت ہمیں عزیز ہے. لیکن یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں ابھی یعنی سعودیہ میں ہی ہوں,
میں سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں 2 دن پہلے, تو انہوں نے فوری طور کے اوپر گلف کے کچھ کنٹریز کے اوپر پھر ان کے سو کالڈ کہ جی ہم امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی تفصیل سامنے آ چکی ہے, ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارا ایک پاکستانی بھائی شہید بھی ہوا ہے. وہ ہم اس کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن وہ تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. چیئرمین صاحب, اٹ ٹک می ناٹ مور دین 15 منٹس ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے کنڈیم کرنا ہے. مجھے پتا کہ ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ایریا سے. میں نے کنڈیم کیا, ریکارڈ میں موجود ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, پاکستان کی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بیان پہ, پاکستان کے عوام کے بیان پہ موجود ہے, اور اس کو ایران نے اپریشیٹ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے لگے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ہماری سنسیئرٹی کو احسان نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. لیکن ملک کے اندر اس کو ایک غلط ٹوسٹ دینا, غلط رنگ دینا, اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ مدد نہیں ہوگی. ہم مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اس کو ریزالو کروائیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں ہم نے یہ ایشو نہیں اٹھائی. ان کی ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ رائٹ ہے جو پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی ہے. ہم نے UN سیکورٹی کونسل میں جون میں ہم نے کنڈیم کی وہاں ریزولوشن پاس کروائی. آئی نو کہ ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی. وہاں ویٹو کرنے والے ممالک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں ڈویژن ہے, 5 جو پرماننٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ملٹی لیٹرلزم, پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ تھا, 12 سال کے بعد, جناب چیئرمین اٹس ناٹ اے اسمال پیریڈ, 12 سال کے بعد پہلی دفعہ UN سیکورٹی کونسل جس کی میں نے صدارت کی, ریزولوشن یونینیمسلی اڈاپٹ کی گئی الحمدللہ. تو یہ پاکستان کی یعنی جیت ہے. اور اس میں یہ طے کیا گیا, وہ ود ان نو ٹائم, ود ان اے ویک تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی ہوتی ہے, اور اسی ریزولوشن کے ایکسرپٹ جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں جب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں UN اداروں میں. تو ہماری جو کوئی کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی کمی ایفرٹ میں یا ڈپلومیٹک ہو یا دوسرے اپنا بیک چینلز ہوں, ہم پوری طرح آن بورڈ ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم خود 14 اس لڑائی کے دوران 14 تاریخ کو 14th of June, 22nd, 24th of June, he spoke to the leadership of Iran. خود بھی بات کی. میں تو ریگولر ان ٹچ ہوں, وی آر ڈائریکٹلی ان ٹچ آپس میں, فارن منسٹر راکچی صاحب اور میں آن واٹس ایپ. ہمیں وہ فارن آفس کے لمبے روٹس کی ضرورت ہوتی. We just message each other, we talk to each other as soon as we see the messages. کوئی اگین میں پہلی دفعہ یہ یہاں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اتنی زیادہ امپورٹنس ہے ہماری ایران کے لیے, اور اتنی زیادہ ہم اس کو اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ایک برادر مسلمان ہونے کے, نیبر ہونے کے, ایک امہ کے, ایک ساتھی ہونے کے, جو ہماری کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, سپٹمبر 2025 میں پاکستان صرف 4 ملکوں میں اکیلا ملک تھا, رشیا, چائنا اور الجیریا. یہ 3 ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ان فیور آف 2 ریزولوشنز. ایک تھی کالنگ فار ریموول آف سینکشن آن ایران. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان یوزول کام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک اس UN سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں.
सितंबर में हमने रशिया, चाइना, अल्जीरिया को मिला के हमने 2 रेजोल्यूशन वहाँ की, एक रिमूवल ऑफ सैंक्शंस ऑन ईरान और दूसरी इमीडिएट हॉल्ट टू द ट्रिगरिंग ऑफ स्नैपबैक मैकेनिज्म। आपको याद है कि सारा यूरोप और वो इकट्ठे हो गए, और लेकिन हमने, हमारी वो एफर्ट भी ईरान ने बहुत हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स पे और लीडरशिप लेवल पे बहुत शुक्रिया अदा किया कि ये अनयूजुअल आप एक्शन दे रहे हैं हमारे लिए, और हम इसके बड़े मशकूर हैं। इसी तरह ईरानियन डेलीगेशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल पब्लिकली नेम्ड पाकिस्तान एंड कन्वेड एप्रिसिएशन, रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल जो उनका डेलीगेशन आया जिसने अपनी वहाँ तकरीर की, वो भी आप रिकॉर्ड अगर चाहें तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकॉर्ड से वो मिल सकती है। इसी तरह हमने एक इमरजेंसी मीटिंग करवाई 28 फरवरी को। अभी एक तरफ मैं सऊदी अरेबिया में बैठ के फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए पाकिस्तान की अवाम की तरफ से और पाकिस्तान को कंडेम कर रहा हूँ, दूसरी तरफ अपना जो हमारा एम्बेसडर है जिसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि फौरी तौर के ऊपर इस सिचुएशन के ऊपर अब इमरजेंसी मीटिंग यहाँ कॉल करवाएं यूएन सिक्योरिटी। अब वहाँ बैठे तो हम अपनी मेंबरशिप को तो फ़ायदा उठाएं ना अपने भाई मुल्क के लिए। वो पाकिस्तान कंडेम्ड, मेरी उन्हीं लाइनों के ऊपर कंडेमनेशन इज नॉट रिकॉर्डेड ऑल्सो इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाय आवर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। इट्स ऑल्सो अगेन पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कोई ज़बानी बात नहीं हो रही, एवरीथिंग इज वेरीफाइबल।